بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خالد بن ولید واحد سیف اللہ ہے جنہوں نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑ دیں۔ شراب بطور دوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ انا پرست انسان من پسند انسان کو بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں۔ ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملہ جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ دل سے بولنا سیکھو گے، لوگ دلوں سے سنیں گے۔ زبان سے بولنا سیکھو گے، لوگ کانوں سے سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح حسین ہوں گے۔ کمال کا تانا دیا آج دل نے، اگر تیرا کوئی ہے تو کدھر ہے؟ مانگنے والے کو دیتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں کے تم حقدار نہیں ہو جو تمہارے پاس ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود کر لو۔ کہیں سے آواز آئی کہ کالج اور یونیورسٹی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے مزے کر لو۔ لیکن افسوس کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی بھی صرف ایک بار ملتی ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، اور یہاں تک کہ رشتوں پر بھی ذرا احتیاط کیجیے گا۔ مردوں میں بہترین مرد وہ جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ جب احساس مر جائے تو جیتے جی رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جتنے بھی دیر عمر کے لوگ اس دنیا سے جائیں گے جنت میں ان سب کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے لیے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے، آمین۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے مگر انسان بننے میں ناکام رہے۔ ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں، اگرچہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت۔ آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اگنور کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے تو اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ کہ ہجوم میں کھڑے ہو کر کچرا اچھالتے اور دل دکھاتے ہیں لوگ۔ افسانہ یہ کہ گوشہ تنہائی میں کہتے ہیں، کوئی لفظ برا لگا یا دل دکھا تو معذرت۔ مشکلیں دینے والے سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔
وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کے بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ کال نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہوں گے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ مت سوچا کرو اتنا زندگی کے بارے میں، جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سقراط کہتے ہیں جب میں اپنی ماں کی گود میں تھا میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے ماں کی گود سے بڑا تکیہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جبران خلیل جبران کہتے ہیں ماں اس زندگی میں سب کچھ ہے، غم میں سکون، مایوسی میں امید اور کمزوری میں طاقت ہے۔ جین جی ایکسروسا کہتے ہیں اگر میرے ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے ہاتھ میں میری ماں ہوتی تو میں اپنی ماں کو انتخاب کرتا۔ درود شریف کی کثرت سے انسان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، عالم غیب کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انسان وہ خسارہ کبھی نہیں بھولتا جو اسے مخلص کے بعد ملے، کسی پر اعتماد محبت کے بعد ملے۔ اس کے بعد وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اعتماد بھروسہ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین و اعتماد اور محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کی عزت کرے۔ توبہ کا موقع مرنے سے پہلے تک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اپنے بندے کو توبہ سے منع نہیں کروں گا جب تک اس کی روح جدا نہیں ہوتی۔ کسی کے درد کی دوا بنو زخم تو لوگ دیتے رہتے ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا جب ہم کسی پر اندھا اعتماد کریں اور وہ یہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ سپرنگ کو جتنی طاقت سے دبایا جائے گا اتنی ہی زور سے لگاتا ہے، وہ تو جتنا برداشت کر سکتے ہیں کسی کو اتنا ہی دبا کر تکلیف دیں۔ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ ہزاروں کے کپڑے بوتیک میں لٹکے رہ گئے اور چھوٹا سا ماسک کروڑوں کا کاروبار کر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں گھر جھانکے اور تم کینکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا یا جرمانہ نہیں۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اگر آپ رزق نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا زندگی ہے؟ رزق لینا ہی اصل زندگی ہے۔ علم حاصل کرو اور پھیلاؤ، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے تو دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔